اس وقت جلسہ جاری ہے، عمران خان پنڈال میں پہنچنے والے ہیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کی تقریر بھی شروع ہو جائے گی اور اسی مناسبت سے ہمارا پہلا اور بڑا سوال ہوگا ایکسپرٹس کے لیے۔ عمار مسعود صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ جیسے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کہا تھا کہ امپورٹڈ حکومت اور ہینڈلرز بے صبری سے انہیں نااہل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ جلسے میں حقیقی آزادی کے آخری اور نازک مرحلے کا اعلان کروں گا۔ سوال یہ ہے، کیا بڑا اعلان ہے جو آج عمران خان صاحب کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان کے مارکیٹنگ گیمکس ہیں نا، اور اب لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ تاریخی پریس کانفرنس کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ جلسہ کرتے ہیں تو تاریخی جلسہ کرتے ہیں، وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو تاریخی پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، وہ ٹویٹر سپیس کرتے ہیں تو تاریخی سپیس۔ یہ تو مارکیٹنگ گیمکس ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو میرے خیال میں سب کو ازبر ہو جانی چاہیے وہ تقریر جو عمران خان صاحب میرے خیال میں 1977 سے تو کم از کم کر رہے ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں، ایک ہی طرح کا الزام، اور اسی طرح کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کی حقیقی آزادی وہ دلوانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں تو اب کیا کریں کہ جنگلوں میں نکل جائیں؟ کس طرح کی حقیقی آزادی کس سے چاہیے؟ امریکہ سے چاہیے تو امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کریں، تو اگر پاکستانیوں کے خلاف چاہیے اور زرداری، نواز شریف اور ان سے چاہیے تو بھائی 5 سال 4 سال آپ حکومت میں تھے، آپ ان کا کچھ کر لیتے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر آج آپ ان کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ظاہر ہے اب حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں رضی دادا، بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا اور میں کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں کہ جس لمحے میں یہ منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، عین اس لمحے موجود میں اس کے مخالف یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی بات ہے۔ اب عمران خان کے اوپر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات ہیں، تو وہ کیسے دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا سکتے ہیں، کیسے دوسروں کو چور ڈاکو کہہ سکتے ہیں؟ ابھی پنجاب حکومت جو کچھ کر رہی ہے، اور مثلا عمران خان کا وہ بیان آپ نے سنا ہوگا، یہ حکومت میں اسی لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے مقدمات ختم کرا سکیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے مقدمات ختم ہوئے ہیں پنجاب حکومت میں؟ فرح گوگی صاحبہ کے مقدمات ختم ہوئے ہیں، اور وہ جس پولیس آفیسر نے کی ہے اس کو ترقی بھی دے دی گئی ہے، اور جس قدر زیادہ بہتان ہے، ہذیان ہے، الزام ہے، فرسٹریشن ہے، کیونکہ مثلا خان صاحب کو تو ان چیزوں کی عادت نہیں نا کہ ایک قانون ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے، ایک عدالت ہوتی ہے، اس سب کا پاس کرنا ہوتا ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کے ہینڈلر جس طرح حکومت میں ان کو لے کے آئے تھے، اب اسی طرح ان کو جو ہے دوبارہ اقتدار میں لے کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل اختلاف یہ ہے، باقی وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ مجھے تو بہت غصہ آتا ہے شہباز شریف صاحب اس قدر بہتان اور بدتمیزی کے بعد بھی جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے میثاق معیشت کرا لینا چاہیے، ایک شخص آپ سے ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہ رہا، آپ کا منہ دیکھتے ہی وہ گالی دیتا ہے، کیوں میثاق معیشت کرانا چاہتے ہیں؟ کیوں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ شخص اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہو سکے اور سنجیدہ ڈائیلاگ ہو سکے، اس لیے کہ اس میں ساری اپنی سیاست ہی منافقت کی بنا پر کی ہے۔ خان صاحب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم سے ادھورا سچ بولا ہے۔ قوم سے یہ ادھورا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے نعرے لگائے کہ نواز شریف کرپٹ ہے، اور یہ ادھورا سچ تھا۔ یہ بالکل نہیں بتایا کہ اسے ایک بیٹے کے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا۔ یہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیوں کو دھمکی آمیز کالیں آ رہی ہیں، یہ ادھورا سچ ہے۔ اصل سچ یہ ہے کہ خان صاحب نے مختلف سیاسی قائدین کو بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں ڈالا تھا۔ رانا ثناء اللہ پہ 20 کلو ہیروئن ڈالی تھی، چیئرمین نیب کی نازیبا ویڈیو نکالی تھی، اس کو کمپرومائز کر کے اس کی بنیاد پر سیاسی انتقام لیے تھے۔ تو یہ تو خان صاحب کا حال ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ادھورا سچ بولا ہے، اور وہ ادھورا سچ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے کچے ذہن ہے، سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت ہے، وہ ان کے ذہنوں تک پہنچ گئے۔ آپ خود بات کیجئے کہ جس طرح کے مذہبی